اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واستہدیہ واستنصرہ واصلی واسلم علی خاتم انبیائہ وافضل سفرائہ حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ محرم الحرام میں اس عشرہ اولیٰ میں ان ایام اعظام میں ہماری گفتگو سورہ حدید کے بیان میں سورہ حدید کی آیات کے ذیل میں جاری ہے۔ ہماری گفتگو سورہ حدید کی دوسری آیت لہو ملک السماوات والارض تک پہنچی، جس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، حتیٰ کہ انسان خدا کی ملکیت ہے، اور اگر انسان خود کو خدا کی ملکیت جان لے تو یقین جانیے اس کے سارے کام سنور جائیں۔ خود کو خدا کی ملکیت نہ جاننا انسان کے غرور کا باعث بنتا ہے، خود کو خدا کے ملک میں نہ جاننا انسان کے تکبر کا باعث بنتا ہے، اور انسان کو فرعون و نمرود و شداد اور قارون جیسوں کی منزلت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر یہ سمجھ لے کہ تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس زمین اور آسمان میں ہے سب کا مالک خدا ہے، حقیقی مالک وہی ہے، جو کچھ بھی کسی بھی انسان کو، جو کچھ بھی کسی ذرے کو، کسی کو بھی عطا ہوا ہو، اور جو کچھ بھی انسان کی ملکیت میں آ گیا ہو، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو، انسان کا اپنا جسم ہو، مال دولت اولاد ہو، زمین کا کوئی ٹکڑا ہو، یا یہ چاند سورج ستارے اور سیارے ہوں، اگر کسی انسان کی ملکیت میں آ جائیں تو اس کی یہ ملکیت اعتباری ہوگی، اس کی یہ ملکیت خدا بند متعال کی جانب سے عطا کرنے کے سبب سے ہوگی، لیکن اس صورت میں بھی خدا سے اس کی حقیقی ملکیت سلب نہیں ہوگی۔ اگر انسان خود کو خدا کی ملکیت جانے تو گناہوں کی جانب قدم اٹھانا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ اگر انسان یہ جان لے، یہ سمجھ لے
اور اس کے اعماق میں یہ بات اتر جائے، اس کے رگ و پے میں یہ بات سرایت کر جائے کہ جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک خدا ہے، اور اگر اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے کچھ دیا ہے تو وہ امانتاً میرے پاس ہے، جسے مجھے بہرحال خدا کو لوٹا دینا ہے۔ اور انہی امانتوں میں ایک امانت جس کا خود خدا یہاں ذکر کرتا ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یحیی و یمیت، خدا ہی زندگی دیتا ہے اور خدا ہی موت دیتا ہے۔ تو انسان اگر خود کو اور اپنی جان کو خدا کی ملکیت سمجھے تو وہ یہ جان لے گا کہ خدا نے جو یہ جان مجھے دی ہے، مجھے اس جان کو ایک نہ ایک دن جان آفرین کے سپرد کرنا ہے۔ اگر اس سوچ کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر لے تو یقین جانیے کہ خدا کے احکامات سے سرے منہ پیچھے نہ ہٹے، کہ وہ جان لے گا کہ حیات جس نے دی ہے موت پر بھی اس کا ہی اختیار ہے، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے اور ہمیں اسے لوٹا دینا ہے۔ اور جب ہمیں ہر حال میں ہی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، جب ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو پھر انسان امانتوں میں خیانت سے باز آ جائے گا، اور وہ کسی بھی چیز میں خیانت کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے گا کہ اسے ایک نہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے۔ خداوند متعال نے اسی آیت میں لہو ملک السماوات والارض کے بعد یحیی و یمیت کا بیان شاید اس لیے بھی کیا کہ خدا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، اور یہ حیات و موت بھی خدا کی ملکیت ہیں۔ یہ انسان نہ خود سے اس دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ خود اس دنیا سے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تجربات سے بات ثابت ہے اور ہمارے اور آپ کے دیکھے ہوئے مشاہدات میں ہے کہ بسا اوقات کتنی ہی بار لوگ کسی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ زندہ بچ جاتا ہے، یا کوئی شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ خودکشی نہیں کر پاتا اور زندہ بچ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کر لیتا ہے اور خودکشی کی جانب یا کسی شخص کے قتل کی جانب اقدام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیونکہ خدا کا ارادہ اس کے اس فعل کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ موت کی جانب جانے سے بچ جاتا ہے اور اس کی حیات ادامہ، اس کی حیات تسلسل پیدا کر لیتی ہے اور اس کی حیات جاری رہتی ہے، کیونکہ خدا کا ارادہ یہاں پر اس کے فعل کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ جس طرح اس کائنات میں نظر آنے والی تمام چیزیں خداوند متعال کی ملکیت ہیں، کیونکہ خدا ان کا خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک حقیقی ہوتا ہے، تو موت و حیات بھی خدا ہی کی ملکیت میں ہیں کہ ان کا خالق بھی خدا ہے۔ کہ سورہ ملک میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ سورہ ملک میں خدا نے یہی ارشاد فرمایا کہ خدا ہی ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزما سکے۔ موت و حیات کی خلقت تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ خدا یہ جان سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ سورہ ملک کی آیات میں خود معنی و مطالب کے سمندر موجود ہیں کہ اگر کبھی سورہ ملک کی آیات پر گفتگو ہو تو وہاں ان معنی و مطالب کو بیان کیا جائے، لیکن یہاں اس حد تک ہی کافی ہے کہ یہ موت و حیات بھی خدا کی جانب سے ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، اور خدا نے ان کو خلق کیا ہے
تو پھر ان کا مالک بھی خدا ہی ہے، اور یہ بھی خدا کے تحت فرمان اور اس کے ارادے کے سامنے مسخر ہیں۔ جسے چاہتا ہے وہ حیات دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، اور بلکہ ایسا ہی نہیں کہ وہ ایک بار حیات دیتا ہو اور ایک بار موت دیتا ہو، بلکہ اس نے خود قرآن میں بھی کئی جگہ بیان کیا کہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد وہ زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ حیات دینے پر بھی قادر ہے۔ کیونکہ یہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں، یہ اسی کے مملوک ہیں۔ اگر انسان حتیٰ اپنی موت و حیات کو بھی خدا کی ملکیت میں جان لے، یہی انسان اگر خدا کی جگہ خود کو مالک سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چیزیں اس کی ملکیت ہیں، تو پھر انفاق سے گریز کرتا ہے۔ جب سب کچھ خدا کا ہے تو جو مال انسان کو ملا ہے، اسی سورے میں آگے انفاق کی آیات بھی آئیں گی، مگر اس سے پہلے یہ بیان کر دیں کہ اگر انسان خود کو مالک جانتا ہے تو انفاق سے گریز کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اور میں کسی دوسرے کو کیوں کر اسے عنایت کر دوں۔ اور پھر نہ یہ کہ وہ مستحب انفاق اور ایثار سے گریز کرتا ہے، بلکہ اس منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب میری ملکیت ہے تو پھر قارون کی مانند وہ زکوٰۃ اور خمس سے بھی منکر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کے حکم سے سرگردانی شروع کرتا ہے، خدا کے حکم سے روگرداں ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو ہم نے بہرحال اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر صدقات، خیرات، زکوٰۃ، خمس، جہاد بالمال کو جزیے اور ٹیکس سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے دنیاوی حکومتیں ہم پر ٹیکسوں کا بار لگاتی ہیں، ہم سے ٹیکس وصول کرتی ہیں، جس طرح سے دیگر ممالک کے بادشاہ جب کسی اور ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر اس ملک سے جزیہ وصول کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ صدقات، یہ انفاق، حتیٰ کہ بیوی بچوں کے نفقے کو بھی، والدین کی خدمت کو بھی انسان اس بات پر محمول کرتا ہے کہ یہ میرے مال کا ضیاع ہے، اور یہ سب اگر خدا نے مجھ پہ فرض کیا ہے تو یہ سب ایک ٹیکس کی طرح ہے کہ میں ایک ٹیکس ادا کروں۔ کیونکہ وہ خود کو اس مال کا مالک جان رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان خود کو مال کا مالک نہ جانے بلکہ خدا کو مال کا مالک سمجھے اور خود کو اس مال کا صرف ایک امین سمجھے، تو پھر وہ اس مال کو اسی جگہ خرچ کرے گا اور اسی طرح سے خرچ کرے گا جس طرح سے کہ مالک نے چاہا ہے کہ اگر اس نے امانتاً آپ کو کچھ دیا ہے اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں اس کا وکیل بھی بنا دیا کہ تم اس مال کو میری راہ میں خرچ کرو اور جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح خرچ کرو، تو انسان امانت داری کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر مال کو خرچ کرے گا اور بخل ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ شیطان مردود اللعین ہے جو انسان کو اس کی اعتباری ملکیت کو اس کی حقیقی ملکیت بنا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہاری ملکیت ہیں تو تم انہیں بلا وجہ کسی دوسرے کو کیوں دے دو، جبکہ عزیزوں ایسا نہیں، بلکہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے، اور جو خدا کی ملکیت ہے
اس میں سے اگر اس نے آپ کو کچھ عنایت کیا ہے تو اس کو خرچ کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو خدا نے بیان کیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیات میں جہاں انفاق کے بارے میں سوال ہوا وہاں خداوند متعال نے یہی جواب دیا کہ قل العفو، کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے جو بچ جائے اسے انفاق کر دو، یعنی اسے تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اسے اپنی ملکیت بنا کر رکھو جبکہ تمہارے سامنے کوئی دوسرا ضرورت مند موجود ہو جسے اس مال کی یا اس چیز کی ضرورت ہو جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیے کہ خدا نے آپ کو عنایت کر کے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ خرچ کر ڈالو، کیونکہ قرآن کی ہی آیتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بالکل اعتدال کے رستے پہ چلو، ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ خرچ کر ڈالو اور بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کرو، جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے اور تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اس کو طلب نہیں کرتے اور ہم اس کا تم سے سوال بھی نہیں کریں گے، لیکن جو چیز ہم نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دی تو وہ بھی تمہارے امتحان کے لیے تھی تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں۔ ہم نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بتائے ہوئے قوانین اور اصول کے مطابق تم اس کو خرچ کرتے ہو یا یہ سمجھنے لگتے ہو، یہ جھوٹا گمان کرنے لگتے ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک بن گئے ہو اور اب تم اسے جس طرح سے چاہو خرچ کرو اور تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تو عزیزوں ایسا نہیں، خدا کی ملکیت کو خدا میں ہی خرچ کرنا ہے، ورنہ خدا کے ہاں ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے، ہر خیر کو دیکھنا ہے، ہر شر کو دیکھنا ہے۔ خدا کے ہاں پہنچنے کے بعد وہیں اندازہ ہوگا کہ آخر ہم اس دنیا میں کس خواب میں مست تھے اور شیطان نے ہمیں کس قدر راہ راست سے بھٹکا دیا تھا کہ ہم جس کے پاس جس کی ملکیت میں حتیٰ کہ اس کے بدن کا پورا اختیار نہیں، اختیار ایک حد تک ہے، انسان کو جو اختیار دیا گیا اس کے لیے اس کی چار دیواری بنا دی گئی اور اس کو معین کر دیا گیا کہ ان حدود میں تمہارا اختیار ہے اور اس سے باہر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ اگر تم اس سے باہر کچھ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے اس اختیار کو بھی ہماری مرضی اور ہماری منشا کے مطابق تمہیں استعمال کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو سورہ حدید کی دوسری آیت کے آدھے ٹکڑے تک میں یہی بات ہوئی کہ تمام زمین و آسمان کا مالک خداوند متعال ہے اور وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال بیان کرتا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے، وہی ہے جو ہر کام کر سکتا ہے۔ محالات عقلی کے علاوہ کوئی چیز جس میں امکان پایا جاتا ہو، جس میں اس بات کا اندیشہ ہو، اس بات کی گنجائش موجود ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے کرنے پہ خدا قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ وہ زمین سے دانے کو اگاتا ہے اور اس سے درخت بناتا ہے، وہ انسان کو ماں کے شکم میں بناتا ہے اور اس کو بہترین صورت پر بنا کر دنیا میں لاتا ہے۔ یہی وعظ ہیں، یہی بشارتیں ہیں، یہی نظارتیں ہیں جن سے پورا قرآن مملو ہے۔ خدا نے اپنے اسماء و صفات بیان کرنے میں بھی انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے
تو یقین جانیے کہ جزا و فضا انسان کی زندگی سے نکل جائے اور انسان کے لیے صبر اور استقامت اس قدر آسان اور شیریں ہو جائیں گے کہ وہ کسی مرحلے پر گھبرائے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ جس قدر بڑی مشکل میں گرفتار ہو، وہ یہ جان لے گا کہ اس کا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس مشکل سے نکال لے جائے۔ اور جب انسان کو خدا کی قدرت، اس کے قدیر ہونے پر اعتماد ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں بندھوا کر بہت اطمینان سے نمرود کی منجنیق میں بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں سے اسے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ خدا کی قدیر ہونے پر، خدا کے حکیم ہونے پر اس قدر مطمئن ہوتا ہے کہ ہر ایک کی امداد کو رد کرتا ہوا سیدھا آگ میں پہنچ جاتا ہے کہ میرا خدا ہے جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مجھے اس آگ سے نجات دے، اور اگر اس کی حکمت یہ ہے کہ میں اس آگ میں جل جاؤں تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس آگ میں جل جاؤں۔ جب انسان کو خدا کے قدیر ہونے پر یقین ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پوری قوم کو لے کر اس رستے کی جانب چل پڑتا ہے کہ جہاں درمیان میں دریا پڑتا ہے، اور دریا عبور کرنے کے لیے کشتیوں کا انتظام بھی نہیں ہوتا، اور وہ خدا کی قدرت پر یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اور حکم خدا پر جب دریا پر اپنا عصا مارتا ہے تو دریا اس کو رستہ دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی پوری قوم کو لے کر دریا سے پار اتر جاتا ہے۔ خداوند متعال ہر شے پر قادر ہے، لیکن وہ شے عقلاً محال نہ ہو، یعنی فاعل کی فاعلیت اپنی جگہ مستحکم، اپنی جگہ معتبر ہے، مگر قابل میں اس چیز کی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اس فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں عقلاً محال نہیں، اس سب کے کرنے پر خداوند متعال قادر ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ زندوں کو مارنے پہ قادر ہے، وہ چیزوں کو وجود میں لانے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے جو ممکنات میں ہے، جسے آپ عقلاً محال نہ جانیے۔ اگر عقلاً محال ہوگی کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، نہ اونٹ چھوٹا ہو اور نہ سوئی کا ناکا بڑا ہو، تو عزیزو جو عقلاً محال ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا تو پس خدا میں قدرت نہیں ہے، یہاں خدا عاجز ہو گیا، یہاں خدا عاجز نہیں ہوا، بلکہ یہ اونٹ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکے، اور یہ سوئی کا ناکا اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اونٹ کو خود میں سے گزار سکے۔ یہاں فاعل کی فاعلیت پر کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ قابل کی قابلیت میں نقص ہے، قابل کی قابلیت میں نقص ہے، اور اس کا یہ نقص اس کے وجود کے نقص کی وجہ سے ہے کہ اس کا وجود ناقص ہے، اس کا وجود کامل نہیں ہے، اس لیے وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل سکے۔ سوئی کے ناکے کی ایک حد ہے، وہ اس حد سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا،
اور اونٹ کی ایک حد ہے، وہ اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ دونوں اپنی حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے تو ایک سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ کو گزار دینا یہ عقلاً محال ہے، اور جو چیز عقلاً محال ہو وہ چیز وقوع پذیر نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کرنے کی قدرت خدا میں ہے یا نہیں ہے۔ خدا میں ہر شے کی قدرت پائی جاتی ہے، اور خدا ہر وہ کام انجام دے سکتا ہے جو عقلاً محال نہ ہو۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد والی آیت اگر شروع کی جائے تو شاید آج اس موضوع پر تھوڑی بہت گفتگو بھی کافی طویل ہو جائے، اس لیے آج ہم سورہ حدید کی اسی دوسری آیت تک خود کو محدود کرتے ہیں، اور اس سورے کی اگلی آیت یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر، اس شرط پر کہ زندگی نے وفا کی تو گفتگو ہوگی۔ آج ہم اپنے بیان کو سورہ حدید کی انہی دونوں آیات تک رکھتے ہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، اور زمین اور آسمان کی ملکیت خدا کے لیے ہے، اور وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ حیات بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، اسی سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ کہ اس کی قدرت پر اگر یقین پیدا ہو جائے تو ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں، کہ وہاں بوڑھے ہوں یا جوان، بچے ہوں یا بزرگ، کہنسال ہوں، پیر ہوں، یا گہوارے میں شیر خوار ہوں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، سب خدا کی قدرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، سب خدا کی حکمت پر کامل یقین رکھتے ہیں، سب خدا کی ذات پر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ایک قدم سید الشہداء سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور وہ امام جو خدائے قدیر کی جانب سے منصوص ہے، اس کے شانہ بشانہ، اس کے قدم بقدم کربلا میں کھڑے ہیں اور استقامت دکھا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی کچھ دیر میں موت ہم پہ غلبہ کر لے گی، ظاہراً ہمارے تن سے سر کو جدا کر دیا جائے گا، مگر وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ حیات
خدا کی ملکیت ہے اور موت بھی خدا کی ملکیت ہے. ہمارا جسم، ہماری خواہشات، ہمارے ارادے، سب کچھ خدا کی ملکیت اور اس کے تحت فرمان ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اس کی جانب سے بھیجے گئے ولی، اس کی جانب سے بھیجے گئے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا. کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، بلکہ اس بات میں سبقت لینا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے شہید ہوں تاکہ سابقون السابقون میں شامل ہوں. گو کہ آخری پہلا شہید ہو یا آخری، یہ سب سابقون میں شامل ہیں کہ سب نے ولی خدا کے کہنے پر، ولی خدا کے حکم پر اپنی جان کو قربان کیا. کہ ولی خدا کا حکم در حقیقت خدا کا حکم ہے کہ وہ خدا کا حکم اس دنیا میں اپنے بندوں پر ولی خدا کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے. سب امام کے شانہ بشانہ ہیں. اصحاب حسین یہ کے بعد دیگرے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. ولی خدا کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا پر اعتقاد موجود ہے اور اس پر کسی وجہ سے شیطان نے پردے ڈال دیے ہیں، تو اس کے دل میں چھپی عشق خدا کی چنگاری کو وہ ولی خدا دوبارہ ایک آتش میں تبدیل کر دے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دے. اور یہی زہیر کے ساتھ ہوا کہ زہیر ابن قین یا زہیر ابن قین حج تمام کر کے نکلے ہیں. حسین کا قافلہ بھی ہے اور زہیر کا قافلہ بھی ہے. زہیر عثمانی المذہب ہیں، جنگوں سے ہاتھ کو کھینچ لیا ہے، رسول خدا کے ساتھ جہاد میں شریک رہے ہیں، مگر رسول کے بعد جنگوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اب تجارت کو پیشہ کیا ہوا ہے اور رزق حلال کما رہے ہیں اور اپنے اسی کاروبار میں مصروف اور مشغول ہیں. جانتے ہیں کہ اگر حسین نے دیکھ لیا تو حسین اپنی جانب دعوت دیں گے کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ تاکہ یزید کے مقابلے پر کھڑے ہو سکو. لیکن زہیر اب جنگوں میں شریک ہونا نہیں چاہتے. یا حسین سے ایک منزل آگے یا حسین سے ایک منزل پیچھے اپنے خیمے کو نصب کرتے ہیں. لیکن اثناء راہ میں ایک وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں زہیر اور امام حسین ایک ہی جگہ خیمے لگاتے ہیں، ایک ہی منزل پر اترتے ہیں. ولی خدا کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں عشق خدا موجزن ہے. یہ خدا کا منکر نہیں ہے، یہ خدا کی حکمت، خدا کی قدرت پر، خدا کے علم پر، خدا کے حلم پر، خدا کی وحدانیت پر، محمد کی رسالت پر یقین رکھتا ہے. شیطان نے جس چیز پر ابھی فی الحال پردہ ڈال دیا ہے وہ اطاعت ولی خدا ہے کہ رسول کے بعد اولی الامر کون ہے. حسین جانتے ہیں کہ زہیر کو صرف ہدایت کی ضرورت ہے، قاصد کو بھیج کر زہیر کو بلاتے ہیں. زہیر بدلے نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے حسین کے خیمے تک آتے ہیں. حسین سے ملاقات ہوتی ہے. زوجہ دیکھ رہی ہے کہ حسین کی جانب جاتے ہوئے زہیر کس قدر مرے ہوئے قدموں سے آگے جا رہے ہیں. لیکن کچھ دیر بعد وہی زوجہ ملاحظہ کرتی ہے کہ زہیر اپنے خیمے کی جانب مسکراتے ہوئے واپس پلٹ رہے ہیں، ایسے جیسے کسی شخص کو اس کی کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو.
نہ جانے حسین میں اور زہیر میں کیا باتیں ہوئیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہیر کو جنت میں ان کا مقام حسین نے دکھا دیا، اور یہ ممکن ہے کہ حسین نے زہیر کو جنت میں ان کا مقام دکھایا ہو، مگر اس سے زیادہ آگے سوچئے کہ زہیر کے دل میں جو عشق خدا موجود تھا، جو عشق رسول موجود تھا، اسی چنگاری کو حسین نے آتش میں تبدیل کیا. اور ولی خدا نے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں امر الہی کے ساتھ، تو امر خدا کے ساتھ زہیر کے دل میں دوبارہ ولایت سے عشق کے شعلے کو بھڑکا دیا. اور زہیر اب وہ زہیر نہیں ہیں جو خیمے سے نکلے تھے، اب جو زہیر واپس آئے ہیں وہ حسینی ہیں، وہ ولائی ہیں، وہ خدائی ہیں. اب جو زہیر واپس پلٹے ہیں وہ اپنے جان و مال کو اپنا نہیں سمجھتے، اپنی ملکیت نہیں بلکہ خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ جان چکے ہیں کہ اس جان و مال کو اسی طرح سے خرچ کرنا ہے جیسا ولی خدا بیان کرتے. زہیر کاروان حسین کے ساتھ کربلا پہنچ جاتے ہیں. اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں، اور شمع ولایت کا یہ پروانہ، شمع ولایت پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور خدا کی سمت لوٹ جاتا ہے. بس ایک جملہ اور کہ عزیزوں گریے کے ایام ہیں. میں اس طرح مصائب تو نہیں پڑھ سکتا جس طرح سے خطبہ پڑھتے ہیں، مگر دل میں اگر حسین کا غم ہو تو کتاب میں لکھے ہوئے مصائب پڑھ کر بھی انسان کی آنکھیں آب دیدہ ہو جاتی ہیں. اس کے لیے نہ اس ماحول کی ضرورت ہے کہ چار جانب لوگ بیٹھے رو رہے ہوں اور سب کے ساتھ مل کر گریہ کیا جائے، یا خطیب کا بیان ایسا دل سوز ہو اور اس کی آواز میں وہ گداز ہو کہ وہ آپ کو رونے پہ مجبور کر دے. تو عزیزوں، زہیر حسین پر اپنی جان کو قربان کر چکے. اب کربلا میں بے کفن لاشیں پڑے ہیں. شہیدوں کو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حکم یہی ہے کہ شہیدوں کو انہی کے لباس میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن حتیٰ زیارت ناحیہ میں بھی یہ تعبیر آئی کہ سلام ہو ان لاشوں پر جو بے کفن تھے. تو یہ لاشیں بے کفن رہ کیسے گئے؟ عزیزوں، یہ لاشیں وہ لاشیں تھے کہ جن کی غربت پہ جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، کہ شہادت کے بعد ان کے تن سے ان کا سر جدا کیا گیا اور پھر ان کے جسم پر موجود صرف زرہ اور تلوار اور جوتے اور خود یا امامے پر ہی بس نہ کیا گیا، بلکہ ان شہیدوں کے جسم پر موجود پوشاک، حتیٰ کہ کہنا پوشاکیں، پرانی پھٹی ہوئی پوشاکیں بھی اتار لی گئیں. یہ بے کفن لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے تھے. زہیر کی زوجہ نے غلام کو کفن دیا اور کہا کہ دیکھو، کربلا میں زہیر کا لاشا ہوگا جو بے کفن ہوگا، تم وہاں جانا اور لاشے کو کفن دے دینا. کہ شاید حسین تو نواسہ رسول ہے، حسین کو کفن دے دیا گیا ہوگا. زہیر کی زوجہ کا غلام، زہیر کا غلام کفن لے کر کربلا گیا
اور کربلا سے واپس کوفہ پہنچ گیا۔ زہیر کی زوجہ اس سے پوچھتی ہے کہ کفن دے دیا؟ تو زہیر کا غلام کفن نکال کر زہیر کی زوجہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مالکن، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ زہیر کی زوجہ پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے میری اطاعت نہیں کی اور اپنے مالک زہیر کو کفن نہیں دیا؟ تو زہیر کا غلام تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ کربلا گیا ہوں تو سارے لاشیں بے کفن ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک زہیر کو کفن دے دوں جبکہ نواسہ رسول اور اس کے اہل بیت بے گور و کفن پڑے ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔